ٹی وی چینلز کے اوپر عمران خان صاحب کی برائیاں سنتے ہیں کہ انہوں نے اپنے 3 سالہ دور اقتدار میں کتنا ظلم کیا، کتنا تشدد کیا، پاکستان کو کتنا تباہ کیا، ایسی باتیں لوگ کرتے ہیں. لیکن کچھ حقائق ہیں. مبشر حسن صاحب کی ایک رپورٹ ہے اور میں کریڈٹ ان کو دیتا ہوں کیونکہ جس نے بھی کوئی چیز بنائی ہو اس کو اس کا کریڈٹ دینا چاہیے. جیسا کہ ابھی ہم عمران خان صاحب کو کریڈٹ دیں گے جن چیزوں کا انہوں نے کیا ہے. انہوں نے میکسیمم چیزیں بتائی ہیں لیکن ابھی بھی کچھ چیزیں ایسی باقی ہیں جن کے اوپر بات ہو سکتی ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے 3-3.5 سال میں اس قوم کو کیا دیا، کیا ایسا نیا کیا جو پہلے نہیں ہو رہا تھا، اور وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو میڈیا آپ کو نہیں بتا رہا. تو میں آپ کو ون گو میں بتا دیتا ہوں لگ بھگ 50-55 ایسی چیزیں سیدھی سیدھی جو آپ اگلے چند منٹوں میں سن لیں گے. نمبر 1، عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اگر ہندوستان نے پاکستان پر حملہ کیا تو جوابی حملہ کرنے کا انہوں نے وعدہ کیا تھا، اور جب انڈیا نے حملہ کیا تو اگلے ہی دن 2 ہندوستانی طیارے عمران خان صاحب کے حکم پر مار گرائے گئے. ایک طیارہ پاکستان میں گرا، ایک انڈیا میں گرا. ابھینندن کو پکڑا، انسانیت کے ناطے اس کو واپس کیا. عمران خان نے جو کہا وہ کر کے دکھایا. نمبر 2، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے دور میں 400 ڈرون اٹیکس ہوئے تھے، لیکن عمران خان صاحب نے وعدہ کیا تھا اور ان کے پورے دور میں امریکہ کی تمام تر مشکلات کے باوجود امریکہ ایک بھی ڈرون حملہ پاکستان کی سرزمین پر نہیں کر سکا. نمبر 3، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے 41 رینٹل پاورز کے مقابلے میں عمران خان صاحب نے 3 بڑے ڈیمز بڑے لمبے عرصے کے بعد شروع کیے. نمبر 4، اپنے 3 سالوں میں عمران خان صاحب پاکستان کی برآمدات کو 38 ارب امریکی ڈالرز تک لے گئے، جو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے پچھلے 10 سالوں میں 21 ارب ڈالر سے اوپر کبھی نہیں گئی تھی. نمبر 5، اقوام متحدہ اور ہر فورم پر عمران خان صاحب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی بات کی اور اسلامو فوبیا کے تدارک کے لیے تقاریر کی اور دنیا کو باور کروایا کہ مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں. نمبر 6، عالمی صدور سے اقوام متحدہ کے خطاب میں مودی کو ہٹلر اور بی جے پی کو نازی پارٹی قرار دیا اور اقوام متحدہ میں کسی نے کلبھوشن کی گرفتاری پر ایک لفظ تک اس وقت نہیں کہا تھا. نمبر 7، ریکوٹک کا 11 ارب امریکی ڈالرز کا جرمانہ معاف کروا کر اسے اسی کمپنی کے ذریعے 9 ارب امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری میں تبدیل کروایا. نمبر 8، پی آئی اے جو کہ خسارے میں جا رہی تھی اس کا آپریشنل نقصان جو ہے اس کو ختم کر کے پی آئی اے کو بحال کیا تھا. نمبر 9، جو 6000 بڑے جو تعمیراتی منصوبے ہیں اور ان کو شروع کروایا اور ان کی وجہ سے زبردست نوکریاں جو 8 لاکھ نئی ملازمتیں تھیں وہ پیدا ہوئی، یہاں تک کہ یہ وہ ٹائم تھا جب کورونا اپنے عروج پر تھا، یعنی اس وقت بھی پاکستان میں نوکریاں بڑھ رہی تھیں. نمبر 10، پاکستان کے ٹیکسٹائل سیکٹر اس کی جو برآمدات ہیں ان کو 9 سے 11 ارب کے درمیان رہتی تھی، اس کو 20 ارب امریکی ڈالرز تک عمران خان صاحب نے پہنچایا. نمبر 11، ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے بلین ٹری سونامی، اور اس میں پہلے ہی بہت سارے درخت لگائے جا چکے ہیں جن کی تعداد بقول عمران خان صاحب کے اب یہ بلین ٹری سونامی ہے تو 2 ارب تک ہو گئی ہے. لیکن واقعی اگر آپ قبائلی علاقوں میں جائیں، واقعی اگر آپ دور دراز علاقوں میں خیبر پختونخوا میں پنجاب میں آپ جائیں تو اب آپ کو درخت نظر آتے ہیں اور درختوں کی کٹائی کو بھی عمران خان صاحب نے روکا تھا. نمبر 12، بمپر فصلیں ان کے دور میں پیدا ہوئی بہتر پالیسی کی وجہ سے، بہتر گائیڈنس کی وجہ سے، جن میں گندم، چینی، کپاس، چاول یہ بہت زیادہ پیدا ہو رہے تھے جو پہلے کم تھے. نمبر 13، 50 سال کے بعد 2 بڑی نہروں کے اوپر تیزی سے کام شروع ہوا. نمبر 14، یہ J-10 جو ہم نے فائٹر طیارہ ہے اس کو حاصل کیا. 1983 کے بعد ہم نے صرف JF-17 حاصل کیا تھا، اب J-10 جو ہے وہ لڑاکا طیارے ہیں، تو یہ پاکستان کی ایک کامیابی تھی. نمبر 15، اور یہ اکانومی ٹھیک ہو تو آپ یہ کر سکتے ہیں، ورنہ آپ اس طرح کے طیارے، اس قسم کا دفاعی آپ مہنگا سامان آپ لے نہیں سکتے. نمبر 15، بینکوں کو آسان اقساط پر گھریلو قرضہ دینے پر عمران خان صاحب نے آمادہ کیا. نمبر 16، ریکارڈ سطح پر کاریں بنی پاکستان میں، ٹریکٹر بنے اور موٹر سائیکلیں تیار کی گئی. نمبر 17، ملک بھر میں ہیلتھ انشورنس کا ایک سسٹم عمران خان صاحب نے شروع کیا جس کا وہ کارڈ فراہم کرتے تھے، ہیلتھ کارڈ، اور اس پہ ہر غریب آدمی کو کسی بھی ہاسپٹل کے اندر جا کے علاج مل جاتا تھا. نمبر 18، ملک بھر میں غریبوں کے لیے پناہ گاہیں انہوں نے قائم کی. نمبر 19، ایک نصاب کا یہ بہت زبردست کام عمران خان صاحب نے شروع کیا، اب اس کو ریورس کیا جا رہا ہے، لیکن یہی ایک شاندار کام ہے جو پاکستان میں طبقاتی نظام کو ختم کر سکتا ہے. نمبر 20، ایک سٹیزن پورٹل بنایا جس میں لگ بھگ 45 لاکھ سے زیادہ لوگ اس سسٹم کا حصہ بنے.
لوگوں نے اس پہ شکایتیں کی اور بہت سارے شہریوں کی شکایتوں کا ازالہ ہوا۔ نمبر 21، ٹرمپ نے جب پاکستان کو دھمکی آمیز ٹویٹس اس کے بارے میں لکھے، پاکستان کے بارے میں بیانات دیے، تو عمران خان صاحب نے جواب میں اسی طرح کی زبان کے اندر صحیح طرح ایک آزاد اور خود مختار ملک کی طرح جواب دیا، جس کے بعد امریکہ نے پاکستان کی بڑی عزت کی اور عمران خان صاحب بطور اسٹیٹ گیسٹ وہاں پہ امریکہ میں تشریف لے گئے۔ پھر نمبر 22، عمران خان صاحب نے امریکہ میں بھی اپنی پاور شو کی اور پہلی مرتبہ 40,000 سے زائد پاکستانیوں سے وہاں پر خطاب کیا۔ نمبر 23، افغانستان میں امریکی جنگ کا خاتمہ اور افغانستان میں تمام پاکستانی مخالف عناصر کا پروپیگنڈا عمران خان صاحب کے دور میں ناکام بنا تھا۔ نمبر 24، بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ذریعے 3 ارب امریکی ڈالر پاکستان کو ملے۔ نمبر 25، غیر ملکی ترسیلات زر 19 ارب امریکی ڈالر سے بڑھ کر، یعنی جو اوورسیز پاکستانی پیسہ بھیجتے ہیں پاکستان میں، وہ 31 ارب امریکی ڈالر تک پہنچ گئے، یعنی 19 ارب ڈالر تک تھے پیپلز پارٹی اور PMLN کے دور کے آخر تک، اور عمران خان صاحب نے ان کو پہنچایا 31 ارب امریکی ڈالر تک۔ ابھی ہوتے تو شاید یہ 35 تک پہنچ جاتے۔ نمبر 26، بڑی طاقتوں کو عمران خان صاحب نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا پہلی مرتبہ۔ نمبر 27، کورونا کو جیسے عمران خان صاحب نے کنٹرول کیا تو پوری دنیا نے اسے تسلیم کیا، اپنی عوام کو بچایا اور پاگلوں کی طرح لاک ڈاؤن نہیں لگایا۔ WHO UN کو یہ کہنا پڑا کہ پاکستان سے سیکھو۔ نمبر 28، عمران خان صاحب نے روس کا دورہ کیا، حالانکہ روس نے اس دن جنگ شروع کی، اس کے باوجود پیوٹن نے عمران خان صاحب کو 3 گھنٹے تک ملاقات کے لیے اپنے ساتھ رکھا، اور یہ ایک بڑی سفارتی کامیابی تھی کہ دنیا دیکھ رہی تھی کہ وہ جنگ لڑ رہے ہیں، اس کے باوجود عمران خان ان کے لیے اتنا امپورٹنٹ ہے کہ 3 گھنٹے تک اس سے ملاقات کر رہے ہیں۔ نمبر 29، غذائی کمی جو ہے بچوں کی، نشو و نما جو گروتھ رک جاتی ہے بچوں کی، اس کے لیے عمران خان صاحب نے کافی کام کیا، اور یہ پاکستان میں پہلی مرتبہ کسی کو یہ خیال آیا کہ ہمارے بچے غذائی قلت کا شکار ہے۔ نمبر 30، بہت سارے جو سیاحتی پروجیکٹس ہیں ان کے اوپر عمران خان صاحب نے کام کیا، اس میں بہت ساری نوکریاں ملی، خاص طور پہ اسکردو کا جو ایئرپورٹ ہے اس کو انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنایا اور بہت سارے علاقوں میں سڑکیں پہنچائی۔ سیاحت کے لیے نئے مقامات جو ہیں عمران خان صاحب نے متعارف کروائے۔ نمبر 31، پاکستان میں بے روزگاری پورے خطے کی نسبت عمران خان صاحب نے کم کی، اور یہ ڈیٹا میں آپ کو پہلے ایک ویلاگ میں بتا چکا ہوں۔ نمبر 32، PTV نیوز چینل کو HD کیا، یہ بھی پہلی دفعہ ہوا۔ نمبر 33، پاکستان ٹیم کو عمران خان صاحب نے بہت ساری چیزوں سے انڈیپینڈنٹ کیا، اس میں سے سیاست کا خاتمہ کیا، تو کرکٹ کے اندر آپ نے دیکھا آپ کو نئے اور بہتر پلیئرز بھی ملے ہیں ان لگ بھگ 4 سالوں کے اندر، اور کچھ بہتری آئی ہے۔ نمبر 34، PMLN کی طرح نیوز چینلز اور اینکرز کو خریدا نہیں گیا، یعنی ٹور لگوا دو، ادھر لے جاؤ ادھر لے جاؤ، چینل کو پیسے دے دو، بہت سارے اشتہار دے دو، یہ پھڈا ہی رہا ہے عمران خان صاحب کا۔ میڈیا کیوں دشمن ہے 95%؟ کیونکہ عمران خان صاحب اس طرح پیسوں کا منہ نہیں کھولتے تھے جیسے پیسوں کا منہ PMLN کے دور میں کھل جاتا ہے یا بعض اوقات پیپلز پارٹی کے دور میں کھل جاتا ہے۔ نمبر 35، IT کے شعبے میں عمران خان صاحب نے بڑا زبردست کام کیا، 2 بلین امریکی ڈالر سے زیادہ کی برآمدات پاکستان نے کی، 100% کا پاکستان کا جمپ لگا، 5 لاکھ پاکستان کے اندر ملازمتیں اس میں پیدا ہوئی ہیں۔ نمبر 36، 1.5 لاکھ نئی کمپنیاں پاکستان میں رجسٹرڈ ہوئی ہیں، اور یہ تعداد پچھلی حکومتوں سے 10 گنا زیادہ ہے۔ نمبر 37، رحمت للعالمین اتھارٹی اور کئی یونیورسٹیاں عمران خان صاحب نے بنائی۔ نمبر 38، خواتین کے خلاف تمام بڑے مقدمات پاکستان میں جو ہوئے اس دور میں وہ حل ہو گئے، مثال کے طور پہ سیالکوٹ موٹر وے والا واقعہ ہے، اسلام آباد نور مقدم والا واقعہ ہے، عثمان مرزا والا واقعہ ہے، بڑا ہی گھناؤنا۔ تو اس طرح کے واقعات کو پریورٹی کے اوپر لیا اور پھر اسمبلی کے اندر اس پہ بلز بھی لے کر آئے اور اس پہ قانون سازیاں بھی کی۔ نمبر 39، ایران، چین، روس، سعودی عرب کے ساتھ تعلقات، جو گروپ بندیاں ماضی میں ہوتی تھی پاکستان اس سے باہر نکلنا چاہ رہا تھا، حالانکہ یہ بہت مشکل کام ہے، اور پاکستان پوری دنیا کے ساتھ تعلقات بنا کے اپنی ایک الگ حیثیت کو اور بہتر حیثیت کو رجسٹر کرنا چاہ رہا تھا، یہ پہلی مرتبہ ہو رہا تھا اس طریقے سے۔ نمبر 40، پہلے حکمرانوں کی طرح کبھی بھی پرائم منسٹر ہاؤس میں عمران خان صاحب نہیں رہے، وہ اپنے گھر میں رہتے تھے اور صرف وہاں پہ کام کرنے کے لیے آتے تھے۔ آخری دن بھی وہ ایک ڈائری اٹھا کے نکل گئے اور ان کا وہاں کوئی سامان ہی ایسا نہیں تھا جس کو ٹرک میں بھر کے ان کے گھر پہنچایا جاتا، اور عمران خان صاحب اپنے اخراجات بھی خود اٹھاتے تھے، وہاں پہ میں نے دیکھا کہ کوئی بہت لمبا چوڑا خرچہ نہیں ہوتا تھا۔ نمبر 41، سرکاری خرچ پر اپنے خاندان کے سینکڑوں افراد کو عمران خان صاحب نے غیر ملکی ٹورز نہیں کروائے، اینکرز کو ساتھ نہیں لے کر گئے، پسندیدہ صحافیوں کو انہوں نے غیر ملکی ٹورز نہیں کروائے، اور PIA کی مقامی پروازوں کو وہ ایسا استعمال نہیں کیا کہ کئی دن پروازیں وہاں پہ رہیں، تو اس طرح سے عمران خان صاحب نے نہیں کیا۔ نمبر 42، فاٹا کو خیبر پختونخوا کے ساتھ انہوں نے ضم کیا،
اور اس کا بہت فائدہ ہے، فیوچر میں اور فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ 43 جو 43واں نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بھی عمران خان صاحب نے وہاں کی لوگوں کی مدد سے اپنی حکومتیں بنائی۔ نمبر 44 پاکستان کی قومی سلامتی پالیسی کو ترجیح دی اور یہ پالیسی بڑے شاندار طریقے سے بنائی گئی۔ نمبر 45 عمران خان صاحب کے خلاف کرپشن کا کوئی بڑا کیس ایسا موجود نہیں ہے، اور جو ٹیکس وصولی عمران خان صاحب کے دور میں تھی وہ اپنے عروج پر پہنچی، یعنی ٹیکس کلیکشن سب سے زیادہ ہوئی، یہ 6000 ارب روپے تک ٹیکس وصولی پاکستان کی ہوئی ہے۔ نمبر 46 پورے پاکستان کو عمران خان صاحب نے سچ بتایا کہ ہمارا پی آئی اے جو ہے اس کی کیپیسٹی کیا ہے، بہت سارے پائلٹس کے پاس جعلی لائسنس ہیں، ہمیں کچھ نقصان وقتی طور پہ اٹھانا پڑا، لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ اس کے بعد حادثات رکے ہیں، الحمدللہ حادثات نہیں ہوئے۔ نمبر 47 غربت کے خاتمے کے لیے عمران خان صاحب نے احساس پروگرام شروع کیا اور ورلڈ بینک کے ذریعے دنیا کا چوتھا بہترین پروگرام کیا اور اس کو عالمی سطح پہ تسلیم کیا گیا۔ نمبر 48 کامیاب جوان پروگرام شروع کیا، یہ لیپ ٹاپ بانٹنا یا چیزیں بانٹنا اس سے بہتر ہے کہ نوجوانوں کو پیسہ دیں، وہ اپنا کاروبار کریں، اپنے آئیڈیا کے ساتھ آئیں، تو یہ بڑا اچھا کام عمران خان صاحب نے کیا۔ نمبر 49 پاکستان میں پہلی بار موبائل فونز کی پیداوار شروع ہوئی اور 70% سے زائد موبائل پاکستان میں بننا شروع ہو گئے۔ پاکستان میں الیکٹرک بائکس بن رہی تھی، پاکستان میں ان کے کارخانے لگ رہے تھے، کمپیوٹر پروسیسر بھی پاکستان میں بننا شروع ہو گئے تھے، بلکہ وینٹیلیٹرز کے اوپر بھی پاکستان میں بننا کا کام شروع ہو گیا تھا۔ نمبر 50 اسمگلنگ کے خلاف سخت کارروائی کی اور سرحد پہ باڑ لگائی اور 50% تک اسمگلنگ کو کنٹرول کیا، اور اس سے پاکستان کی جو کسٹمز ہے اس کے ریونیو میں بھی اضافہ ہوا۔ اب نمبر 51 گروتھ 6%، جو آپ کی ترقی کی شرح ہے وہ 6% تھی پاکستان کی 2 سال لگاتار، 6% کے قریب، اور یہ بہت بڑی کامیابی تھی عمران خان صاحب کی۔ 2 سال لگاتار پہلے ایسا نہیں ہوا، 17 سال کے بعد پاکستان کو یہ کامیابی مل رہی تھی۔ نمبر 52 گوادر میں جو کام ہوا وہ تیز ترین ہوا ہے، اور سی پیک کے اوپر کام کی تعریف کر رہے ہیں چائنیز۔ اس وقت جب شہباز شریف کی حکومت ہے تو چائنیز عمران خان کی تعریف کر رہے ہیں کہ عمران خان کے دور میں کام زیادہ تیز اور بہتر ہوا ہے۔ 53 نیا لاہور کا ایک منصوبہ یہاں پہ راوی کے کنارے روڈا وہ بنا رہا ہے، یہ بڑا شاندار منصوبہ ہے، اور اس کے علاوہ بنڈل آئیلینڈ میں ایک نئے شہر کی تعمیر، وہاں پیپل پارٹی کی وجہ سے اس پہ تاخیر ہوئی ہے، تو یہ 2 بڑے منصوبے عمران خان صاحب لے کر آئے جس سے پاکستان میں بہت بڑی انویسٹمنٹ آئی، اور یہ جو اندھا دھند سوسائٹیز بن رہی ہیں تو آرگنائز طریقے سے 2 ایسے نئے شہر بنائے جائیں جو ورٹیکل شہر ہوں اور جدید شہر ہوں، جن کی وجہ سے تھوڑا پریشر کم ہوگا پاکستان کے بڑے شہروں کے اوپر۔ پھر عمران خان صاحب نے کم خرچ حکومت کی ہے، یعنی ایسا نہیں ہوا کہ دہرانے ہو رہے ہیں، عشائیے ہو رہے ہیں وزیر اعظم ہاؤس کے اندر اور دعوتیں ہو رہی ہیں، یہ چیزیں عمران خان صاحب نے ان کو ختم کیا۔ یعنی اگر آپ ٹور بھی دیکھیں عمران خان صاحب کے تو سب سے کم خرچ ٹور انہوں نے عمران خان صاحب نے کیے ہیں دنیا کے۔ ایک اور یہ ہے کہ وہ لوگ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں جیل گئے جن کے جیل جانے کا کبھی اس قوم نے خواب بھی نہیں دیکھا تھا۔ بہت ساری اور چیزیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں، لیکن یہ 54-55 چیزیں بتا کے اس ویلاگ کو یہاں ختم کرتے ہیں، پھر کبھی اور بات کریں گے، کیونکہ میڈیا آپ کو یہ چیزیں کبھی نہیں بتائے گا، ہمیشہ آپ کو نیگیٹو چیزیں بتائے گا عمران خان کے بارے میں، اور جنہوں نے اس ملک کو اس وقت تباہ و برباد کر دیا، معیشت کو ختم کر دیا ہے، ان کے بارے میں